بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 22واں قصہ۔ یہ تھوڑی مشکل الفاظ اس کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے استعمال کیے ہیں، تو اس کو تھوڑا غور سے پڑھنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں بخشائش الہی گم شدہ را در مناہی، چراغ توفیق فرا راہ داشت۔ بخشائش الہی خدا کی بخشش نے، بخشائش الہی خدا کی بخشش نے گم شدہ را ایک ایسے شخص کے راستے میں، تو گم شدہ را ایک ایسے شخص کو کہ در مناہی چراغ توفیق فرا راہ داشت، ایک ایسے شخص کے راستے میں جو ممنوعات اور خلاف شرع کاموں میں راستہ بھولا ہوا تھا، ہدایت کا چراغ رکھا۔ تو چراغ توفیق کا چراغ یعنی ہدایت کا چراغ، اور فرا کے معنی سامنے، اور راہ داشت رکھا۔ تو بخشائش الہی خدا کی بخشش نے گم شدہ را در مناہی، یہ یہاں رک جائیں گے، گم شدہ را در مناہی ایک ایسے شخص کو جو خلاف شرع کاموں میں راستہ بھولا ہوا تھا، تو کیا کیا اس کو؟ چراغ توفیق فرا راہ داشت، ہدایت کا چراغ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی ایک آدمی، آسان الفاظ میں کہیں گے، ایک آدمی تھا جو فاسق قسم کا آدمی تھا، یعنی اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، گناہ وغیرہ کا ارتکاب کرتا تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے توفیق دی۔ کیسے توفیق دی؟ کہہ رہے کہ تا بحلقہ اہل تحقیق در آمد، یہاں تک کہ وہ اہل تحقیق کے حلقے میں آ گیا، یعنی اللہ والوں کی خدمت میں آ گیا۔ بیمن درویشاں و صدق نفس ایشاں، زمائم اخلاق او بحمائد مبدل گشت۔ کہہ رہے کہ فقیروں کی برکت، بیمن درویشاں فقیروں کی برکت و صدق نفس ایشاں، اور ان کی باتوں کی سچائی کی وجہ سے زمائم اخلاقی او، اس کے برے اخلاق و اعمال بحمائد مبدل گشت، اچھے اخلاق سے بدل گئے۔ دست از ہوا و ہوس کوتاہ کرد، اس نے اپنے ہاتھ کو دنیا کی خواہش وحش سے روک لیا۔ اور زبان تعینہ در حق وے ہمچنا دراز، لیکن برا کہنے والے کی زبان اس کے حق میں اسی طرح دراز رہی کہ برقاعد اول است، کہ وہ اپنی ہی حالت پر ہے۔ اور زہد و صلاحش بے معول، اور اس کی نیکی اور پرہیزگاری قابل اعتماد نہیں۔ تو اچھا، اور زہد و صلاحش بے معول، اور اس کی نیکی اور پرہیزگاری قابل اعتماد نہیں، یعنی ناقابل اعتماد ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے نا، کہ کوئی آدمی اگر معاشرے کے اندر بہت برا ہوتا ہے، چوری چکاری کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بالکل بیکار سی ہوتی ہے، بھٹکا ہوتا ہے، کبھی کوئی اللہ والے مل جاتے ہیں، کوئی بزرگ آدمی سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مسجد جانے لگتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے لگتا ہے، اور جو جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ اپنے آپ اپنا سدھار لیتا ہے۔ لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی بری زندگی کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں اپنا خیال نہیں بدلتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو چوری کرنے والا تھا، یہ تو گالی دینے والا تھا، یہ تو لوگوں کو ستانے والا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے تو بھائی سدھر گیا ہے، تو کہتا ہے نہیں، اس کا ڈھونگ ہے، بس ڈھونگ ہے، جتنا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ڈھونگ ہے اس کا، یہ بدلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی خیال تھا۔ بعذر و توبہ تواں رستن از عذاب خدائے، عذر و توبہ کر کے خدا کے عذاب سے رہائی پانا ممکن ہے۔ ولیک مین تواں از زبان مردم رست، یا رست دونوں پڑھ سکتے ہیں، ولیک لیکن مین تواں از زبان مردم رست، لیکن آدمیوں کے زبان سے چھوٹنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی بہت گناہ کیا، اس نے زندگی پر نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔
لیکن لوگ اس بات نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی زبان اس کے بارے میں برا کا برا ہی رہتی ہے۔ طاقت جور زبانی ہا وردو شکایت پیش پیر طریقت برد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اپنی زندگی بدل دی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنی زبان نہیں بدلی اور اس کو برا بھلا ملامت کرتے رہے تو وہ اپنے شیخ کے پاس جا کے اس نے شکایت کی۔ طاقت جور زبانی ہا، زبان کی جمع زبانی ہے، زبانوں کے ظلم کی برداشت۔ اچھا، طاقت جور زبانی ہا، لوگوں کے زبانوں کے ظلم تو طاقت جور زبانی ہا ورد و شکایت طاقت جور زبانی ہا ورد و شکایت پیش پیر طریقت برد، زبانوں کے ظلم، لوگوں کے زبانوں کا ظلم اس کو برداشت نہ ہو سکا اور اپنے پیر طریقت کے پاس شکایت لے کر گیا۔ وگفت، اور کہا، آج زبان مردم رنجم، اور اس نے کہا کہ میں آدمی اور لوگوں کی زبان سے رنجیدہ ہوں۔ جوابش داد، تو ان کے پیر صاحب نے جواب دیا کہ شکر ای نعمت چگونا گزاری، کہ تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرے گا کہ بہتر ازانی، کہ تو اس سے بہتر ہے کہ می پندار ندت، بہتر ہے جیسا کہ تیرے متعلق لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ تمہیں لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان کی بری باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جیسا لوگ تیرے بارے میں برا خیال کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا شکریہ ہے نا کہ لوگ تیرے بارے میں جتنا بدگمان ہے اللہ نے تجھے اس سے اچھا بنایا ہے۔ چند گوئی بد اندیش و حسود، تو یہ کب تک کہتا رہے گا کہ دشمن اور حسد کرنے والے عیب گویانے من مسکینند، مجھ غریب کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ گہ بخوں ریختنم برخیزند، کبھی میری خونریزی کے خاطر اٹھتے ہیں۔ کہ بہ بد خواستنم بنشیند، اور کبھی میرا برا چاہنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ نیک باشی و بدت گوید خلق، تو نیک ہو اور مخلوق تجھ کو برا کہے۔ بہ کہ بد باشی و نیکت ببیند، اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور تجھے نیک سمجھے۔ تو شیخ صاحب نے اسے سمجھایا، پیر صاحب نے ان کے، کہ دیکھو دو شکل ہے، ایک تو شکل یہ ہے کہ تم برا ہو اور لوگ تمہیں اچھا سمجھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ تم اچھا ہو لیکن تمہیں برا سمجھے، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کے برا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لوگ اگر تمہیں نیک سمجھے تم برا ہو تو تم حقیقتاً برا ہو، اس لیے کہ تم اللہ کی نگاہ میں برا ہو۔ لوگ تمہیں برا سمجھ رہے ہیں لیکن تم اچھا ہو تو تم حقیقتاً اچھا ہو، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تم اچھے ہو۔ لیک مرا کے حسن زن خلائق در حق من بکمال است، لیکن میرے واسطے کے لوگوں کا اچھا خیال میرے کمال سے متعلق ہے۔ ومن در عین نقصان، اور حال یہ ہے کہ میں پورے نقصان میں ہوں۔ ومن عین نقصان روا باشد، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پورے نقصان میں ہوں۔ اندیشہ کرنا و تیمار خوردن، اور غم کھانا جائز ہے۔ یعنی اگر کسی کا تمہارے متعلق خیال اچھا ہو اور
در حقیقت تمہارا باطن اچھا نہیں ہے. ظاہر تمہارا اچھا ہے تو ظاہر کو دیکھ کے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، لیکن تمہارا باطن اچھا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. اس پر تمہیں افسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم حقیقتاً اچھے نہیں ہو، اللہ کی نگاہ میں اچھے نہیں ہو. اس کے بعد ایک شعر ہے، عربی شعر ہے، انی لمستتر من عین جیرانی، میں اپنے ہمسایوں کی آنکھ سے چھپا ہوا ہوں. واللہ یعلم اسراری و اعلانی، اور اللہ تعالیٰ میری چھپی ہوئی اور ظاہری حالت کو جانتا ہے. اس کے بعد ایک فارسی شعر ہے، کہہ رہے ہیں در کے دروازہ، در بستہ بروئے خود زمردم، ہم نے اپنے اوپر دروازہ آدمی کی وجہ سے اس لیے بند کیا ہے تا عیب نہ گسترند مارا، تاکہ ہمارے عیبوں کو لوگ نہ پھیلا سکیں. در بستہ چہ سود عالم الغیب، دروازہ بند کرنے سے کیا فائدہ، کیونکہ عالم الغیب ہے، کیونکہ اللہ خدا عالم الغیب ہے، دانائی نہا و آشکارا، پوشیدہ اور ظاہر کی باتوں کو جاننے والا ہے. تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیر درویش لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی کی ملامت نہ کریں، اور اگر کوئی ملامت کر رہا ہے تو ان کی ملامت کا پرواہ نہ کریں، اور ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے باطن کی اصلاح میں مشغول رہیں.